انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر و اذکار کی۔ حمد و ثنا کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55، جس کا معنی یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا کوئی دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول۔ کیا کہا میں نے؟ تمہارا کوئی دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کی گردنیں، یعنی وہ خود عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے، دوست ہوتا کون ہے؟ دوستی اس کا نام تو نہیں ہے کہ میں آیا آپ سے گپ شپ کری اور کھایا پیا اور گھر چلے گیا۔ دوستی اس چیز کا نام تو نہیں ہے۔ دوست کہتے ہی اس کو ہے کہ جو وقت آنے پر مدد آپ کی کرے، جب آپ کسی مشکل میں ہوں تو وہ آپ کی مدد کریں۔ اب دیکھیں آیت کا پیٹرن کیسا ہے۔ اللہ نے کہا تمہارا کوئی دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کی گردنیں، یعنی وہ لوگ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مان رہے ہیں۔ اب اگر دل بینا سے بندہ دیکھے تو ہمیں ایسا کوئی دوست اپنی گیدرنگ میں شاید ملے۔ یہ عام دوست نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کرا ہے کہ جو شریعت پہ استقامت رکھتے ہیں، شریعت پہ مستحکم رہتے ہیں، یعنی کہ ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ تمہارا کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے متن کے اندر یہاں مددگار کا لفظ یوز کیا ہے، اس کے آگے پھر دوست لکھا ہے۔ اب پیٹرن اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ڈائریکٹ کسی کے رسائی نہیں ہے، اس کو الٹا چلایا جائے کہ پہلے ولیوں تک ہم پکاریں گے، صالحین کو، وہاں سے جائے گی حضور تک، اور پھر وہاں سے جائے گی ڈائریکٹ عرش تک۔ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے کہ سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رساؤ، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہی سوچ کے شعر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ڈائریکٹ رسائی ولیوں کی بھی نہیں ہوتی، سب کی رسائی کہاں تک ہے؟ حضور تک ہے۔ حضور کی مثال حرف مشدد کی سی ہے کہ مشدد لفظ کیا کام کرتا ہے کہ پیچھے سے تو جوڑتا بھی ہے، پیچھے والے کے ساتھ آگے والے کو بھی جوڑتا ہے۔ حضور یہاں پر مخلوق سے ملے ہوئے ہیں اور وہاں سے تعلقات ہیں، تو یہاں کی جو عرضیہ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ وہاں تک پہنچانا، تو یہ سلسلہ بہ سلسلہ چلتا ہے، ڈائریکٹ ایسے ہی رابطے نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ 11ویں شریف ہم بہت ذوق و شوق سے مناتے ہیں بحمدہ تعالیٰ پورے پاکستان میں، اور پاکستان سے باہر بھی 11ویں شریف منائی جاتی ہے اب تک۔ تو یہ ہے کیا؟ دراصل ہم نظر کرتے ہیں، ہم نظر مانتے ہیں۔ نظر کیا ہے؟ دیکھیں اس سے مراد ہوتا ہے نظر عرفی، نظر فقہی مراد نہیں ہوتا۔ نظر فقہی جو ہوتی ہے وہ ایک عبادت ہے، اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ عرف میں نظر کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم کی نظر ہے، یا بابا فرید کی نظر ہے، یا فلاں بزرگ کی نظر ہے، فلاں بزرگ کی نظر ہے۔ اس سے مراد دراصل یہ ہوتا ہے کہ اس کو شاہ بدی الدین، شاہ رفیع الدین برادر شاہ عبدالحق محدث دہلوی ان اپنے رسالے نظر و نیاز میں لکھتے ہیں کہ جو نظر سے مراد ہے وہ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں کیا جا رہا، وہ استعارتاً استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر رواج یہ ہے کہ جو بھی بزرگان دین کو ہدیہ پیش کیا جاتا ہے اس کو مطلقاً نظر کا نام دیا جاتا ہے۔ جعل الحق کے اندر مفتی حکیم الامت مفتی نعیم احمد یار خان بڑا مفصل بیان انہوں نے دیا ہے، اور بڑی بہترین کتاب ہے وہ۔ سارے اہل سنت والجماعت کے عقائد اور ہر چیز کی اصل کو، 40ویں کو، تیجے کو، فاتحہ کو، میلاد مصطفیٰ کو، 11ویں کو، 12ویں کو، سب کو انہوں نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کرا ہے، دلائل کے ساتھ، اور اعتراضات کے جواب اس میں دیے ہیں، رد کیا ہے باقاعدہ جو اعتراضات اس پہ کیے جاتے ہیں اہل سنت والجماعت پہ۔ تو اس میں وہ اس کی تاریخ لکھتے ہیں کہ 11ویں تاریخ کی اصل کیا ہے، یہ کب سے رائج ہوئی۔ تو وہ حضرت لکھتے ہیں کہ سلاطین اسلامیہ کے اندر یہ رواج تھا کہ جو تنخواہ ملا کرتی تھی لوگوں کو وہ 10 تاریخ کو ملتی تھی، یعنی مغرب کے بعد 11ویں لگ جایا کرتی تھی۔ تو لوگ کیا کرتے تھے کہ
گھر سے گھر آتے ہوئے اپنے آفیسز سے اپنے دفتروں سے گھر آتے ہوئے وہ اپنے ساتھ شیرنیاں کھانے پینے کا کوئی آئٹم لے کے چلے جاتے تھے گھر. اب اس پر لوگ ایک دوسرے میں بانٹا کرتے تھے کیونکہ پہلے تو محبتیں بھی تھیں, اب تو خیر یہ محبتیں بھی ختم ہو گئی, ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا اور کھانا وغیرہ ایک دوسرے کو دینا. تو ایسے چلتے چلتے یہ اس کا نام 11ویں رکھا گیا. لیکن نظر و نیاز کیا کرتے تھے 11 تاریخ کو لوگ کیونکہ ان کو سیلریاں ملا کرتی تھیں. پھر ایسے امت کے اندر یہ نام پڑ گیا پورا کہ 11ویں کی بھائی نیاز ہے, اس کی دراصل اصل یہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت لکھتے ہیں کہ میں بھی 11 تاریخ کو ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نیاز کرتا ہوں, میں اس کا خاص اہتمام رکھتا ہوں. اور بحمدہ تعالیٰ میرا خود کا تجربہ ہے یہ کہ جب 11ویں تاریخ کو نیاز کی جاتی ہے جو جو کرتا ہے اس کے گھر میں ہمیشہ برکت رہتی ہے. یہ میرا خود کا تجربہ کیا ہوا. اور پھر وہ ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہیں یازدہائے مجلس. وہ لکھتے ہیں کہ حضور پر نور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ حضور ایک دن میرے خواب میں آئے. حضور غوث اعظم نا 12 ربیع الاول 12ویں شریف بہت ذوق و شوق سے مناتے تھے. تو بحمدہ تعالی ہم بھی انہی کے مقلدین ہیں, ہم بھی انہی کے ماننے والے, اسی وجہ سے ہم بھی مناتے ہیں. ہم نے کوئی چیز اپنے پاس سے نہیں نکالی بھی, الحمدللہ جو حضور کے زمانے سے قریب چیزیں چلتی تھیں وہی ہم نے سب اڈاپٹ کی ہیں. تو حضور ایک دن خواب میں آئے اور حضور نے ان سے کہا کہ اے شیخ عبد القادر تم ہماری 12ویں بڑے ذوق و شوق سے مناتے ہو, جاؤ ہم نے تم کو آج سے 11ویں عطا کری. اب یہ کہہ کون رہا, یہ عطیہ کس کا؟ یہ عطیہ ان کا ہے کہ جن کی فضیلت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سنائی کہ ایک میرے بعد ایک نبی آئیں گے, احمد ان کا نام ہوگا, اور ان کی نشانیاں بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے جو امتی تھے کہ اے حضرت عیسیٰ آپ تو روح لائیں, کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ تو حضرت عیسیٰ نے جواب دیا کہ تم فضیلت کی بات کرتے ہو, اگر ابن مریم کو اس نبی کے جوتے کا تسمہ باندھنا بھی نصیب ہو تو یہ بھی بڑے بختوں کی بات ہے. یہ کون فرما رہا؟ روح اللہ, کہ اتنے بڑے نبی گزرے ہیں وہ اپنے زمانے کے اور ان پہ کتاب بھی نازل ہوئی ہے, تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس کے جوتے کا تسمہ بھی اگر مجھے باندھنا نصیب ہو تو یہ بھی بڑے بختوں کی بات ہے. تو یہ ان کا عطیہ ہے کہ جو اپنے لبھائے مبارک ہلا دیتے ہیں تو لبھائے مبارک ہلتے ہیں تو تبدیلی آتی ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک مصرع ہے کہ لب زلالے چشمہ کن سے گندھے تھے خمیر, یعنی کہ زلال کہتے ہیں صاف ستھرے پانی کو, اور چشمہ کن یعنی کن کا چشمہ, کہ کہہ دیا جو ہو جا تو ہو جا. تو حضور کے لبھائے مبارک جو ہیں وہ اس چشمے کے پانی سے گوندے گئے ہیں. تو حضور کے ہونٹ جب جنبش کرتے ہیں تب تبدیلی آتی ہے. حضور نے جس کو جو دے دیا تو وہ تا قیامت تک دے دیا, وہ پوری دنیا میں اب رائج رہے گا اور انشاءاللہ تا قیامت تک ہی بھی رہے گی انشاءاللہ. اب ایک نظر کے اعتبار سے میں ایک واقعہ جو میں نے فتاوی رضویہ میں پڑھا, اعلیٰ حضرت نے بہجت الاسرار ایک کتاب ہے ابو الحسن الشافعی کی, جس کو امام جلال الدین سیوطی جن کو امام التوحد یعنی بے نظیر امام لکھتے ہیں. اب امام جلال الدین سیوطی خود کون ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور میرے خواب میں آئے, جب میں نے اپنی کتاب جامع الجوامع احادیث کی کتاب ہے انہوں نے وہ لکھی تھی. اب وہ فرماتے ہیں کہ حضور میرے خواب میں آئے, میں نے حضور سے کہا کہ حضور میں نے یہ کتاب لکھی ہے, آپ کہیں تو میں ایک حدیث آپ کو سناؤں. حضور نے فرمایا یا شیخ الحدیث سناؤ. اب آپ اس کی عظمت کا اندازہ کریں کہ خود امام جلال الدین سیوطی کون ہے جس کو کہاں سے خطاب ملا شیخ الحدیث کا, اور وہ خود ان کو امام ابو الحسن کو لکھتے ہیں کہ بے نظیر امام ہے. وہ اپنی کتاب بہجت الاسرار کے اندر واقعہ نقل کرتے ہیں کہ دو ولی کامل ابو عمر اور ابو محمد یہ بغداد حضور غوث اعظم کی زیارت کی غرض سے سفر انہوں نے کیا. یہ وہاں پر پہنچے, غالباً 3 سفر اور یکشنبے کا دن تھا. اب وہ فرماتے ہیں کہ ہم پہنچے تو حضرت وضو فرما رہے تھے. حضرت نے وضو کیا اور حضرت نے کھڑاویں پہنی ہوئی تھی. کھڑاویں کہتے ہیں لکڑی کی چپلوں کو, لکڑی کی چپلیں پہلے چلا کرتی تھیں. حضرت نے کھڑاویں پہنی تھی. حضرت نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی, ہم بیٹھ گئے ان کے انتظار میں. اب نماز ختم کرتے ہی حضرت نے زوردار ایک نعرہ بلند کیا حضور غوث اعظم نے, اور اپنی ایک کھڑاویں جو چپل تھی کھڑاویں وہ ہوا میں پھینکی, وہ وہاں سے غائب ہو گئی.
پھر اس کے بعد ایک اور انہوں نے نعرہ بلند کیا اور دوسری کھڑاؤں بھی انہوں نے ہوا میں پھینکی اور وہ بھی غائب ہو گئی۔ اب حضور کی ہیبت کی وجہ سے ہم نے ان سے کوئی سوال نہیں کرا کہ یہ کیا معاملات ہوئے۔ تو تھوڑے ہی دن گزرے تھے، وہاں پر ہم نے قیام کیا کہ ایک قافلہ عجم سے آیا، ایک قافلہ عجم سے آیا، اور اس قافلے نے آ کر ساز و سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ ہم آپ کی نظر میں یہ لائے ہیں تو اس کو قبول کر لیجئے۔ ہم نے حضور کی طرف دیکھا تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو قبول کر لیا جائے۔ اس کے اندر ریشم کے تھان تھے اور سونا وغیرہ تھا، مٹھائیاں تھیں، اور وہ 2 کھڑاوے میں تھیں جو انہوں نے ہوا میں بلند کی تھی۔ اب ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کھڑاوے تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو عجم سے تجارت کر کے آ رہے تھے۔ راستے میں کیا ہوا کہ ایک قافلہ جس کے 2 سردار تھے، انہوں نے ہمیں لوٹ لیا، انہوں نے ہمیں لوٹ لیا ہمارا سارا ساز و سامان۔ لوٹنے کے بعد وہ انہوں نے ہمارے بندوں کو بھی کچھ قتل کیا اور وہ تھوڑی سی دور چلے گئے، ایک یعنی کہ کھائی کے اندر جا کے سامان تقسیم کرنے لگے۔ ہم نے کہا چلو یہ مشکل کی گھڑی ہے، حضور غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں اور ان کی نظر مانتے ہیں۔ ہم نے حضور غوث اعظم کا ذکر شروع کرا اور ان کو پکارا، المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو اتنے میں وہاں سے 2 بندے ان کے قافلے سے بھاگتے ہوئے آئے اور ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم پر اللہ کا غضب آ گیا۔ ہم ان کے ساتھ گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ 2 سردار جو تھے ان کے، وہ دونوں مرے پڑے اور ایک کے اوپر ایک کھڑاؤں پڑی ہے اور دوسرے کے اوپر دوسری کھڑاؤں پڑی ہے، اور وہ دونوں گیلی تھی اس ٹائم پہ، کیونکہ حضور نے وضو کر کے 2 رکعت نوافل پڑھے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ کوئی بڑے کامل بندے کی بات ہے، تمہارے لشکر میں ضرور کوئی بڑا کامل بندہ ہے۔ تو ہم تو پہچان گئے تھے یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر ماننے کی برکتیں ہیں۔ باقاعدہ اس عبارت کے اندر نظر کا ہی لفظ یوز کیا گیا ہے، ان کی نظر عرفی اس ٹائم پہ بھی تھی۔ اب اس واقعے سے کیا کیا چیزیں استنباط ہوتی ہیں؟ اس سے یہ استنباط ہوتا ہے سب سے پہلے کہ نظر کا جو لفظ ہے وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو یہ بالکل منسوخ ہو گیا، کیونکہ حضور غوث اعظم کو جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں نظر لائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لے لو، قبول کر لو۔ اب حضور غوث اعظم خود مرتبہ کیا ہے ان کا، اتنے بڑے ولی کامل ہیں، ٹھیک ہے، اب ولی کامل بھی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب اس کو نہیں کہا کچھ تو پھر تم قرآن کی 2